بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے والا ہوں کہ ایک خوفناک خبر آ رہی ہے جو زیر گردش ہے، جو پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ارشد شریف کے قتل کے بعد جو ہے وہ صحافی جو رجیم چینج کے خلاف بہت زیادہ بولتے تھے، بہت زیادہ لکھتے تھے، جو اپنی آواز اٹھاتے تھے، جو اس کے خلاف جو بولتے تھے، وہ صحافی بھی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ ارشد شریف کے قتل کے بعد ان صحافیوں نے فیصلہ کیا کہ اب ان کا اس ملک میں رہنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اور یہ جو بات ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کے لیے بھی بڑی نقصان دہ ہے، بڑی خوفناک ہے، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو صحافیوں کے لیے، جو صحافت سے منسلک لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے اپنا کوئی اچھا ملک نہیں رہا، ان کے لیے ایک خطرناک ملک بن چکا ہے۔ جس طرح سے ارشد شریف شہید کو قتل کیا گیا، جس طرح سے ان کو پاکستان سے باہر جو ہے جانے پہ مجبور کیا گیا، تو یہ سوالات اٹھتے ہیں، یہ باتیں اٹھتی ہیں کہ بھائی جان آخر اس پیچھے کون ہے، وہ کون سی طاقتیں ہیں جو صحافیوں کو مجبور کر رہی ہیں، اور وہ بھی وہ صحافی جو رجیم چینج کے خلاف بولتے تھے، جو رجیم چینج کے بعد جنہوں نے آواز حق بلند کی، جنہوں نے رجیم چینج کے خلاف سوالات اٹھائے اور انہوں نے سوالات پوچھے، تو وہ صحافی آخر کیوں ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے ارشد شریف کی اگر آپ بات کریں تو میں آپ کو یہاں پہ یہ کچھ میرے سوالات ہیں، وہ آپ ان کو دیکھ لیں کہ ارشد شریف کو آخر کس نے شہید کیا، وہ کون تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ارشد شریف کے اوپر پہلا مقدمہ بنایا گیا تو وہ کس کے کہنے پر بنا، اور اس کے بعد جو ہے گلگت سے لے کے اپنا پورے ملک کے اندر آپ دیکھ لیں ان کے اوپر مقدمات بنے تو وہ کس کے کہنے پر بنے، ان کے پیچھے کون تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان کو جو ہے ایسی کون سی چیز تھی جس نے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے خطوط لکھے، صدر پاکستان کو انہوں نے خط لکھا، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کمیٹی کابینہ کی تھی یا کوئی بھی ایک کمیٹی اس میں پیش ہوئے، اس کے اندر انہوں نے جو ان کو خطرات تھے، جو ان کو تھریٹ مل رہے تھے، جو معاملات تھے، اس حوالے سے ان کو آگاہ کیا، تو اس کے اوپر کارروائی کیوں نہیں ہو سکی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات جب بھی صاف شفاف تحقیقات ہوگی تو اس کے بعد ان کے جوابات ملیں گے۔ جب یہ جوابات ہمیں مل جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب جب یہاں سے پاکستان سے چلے جاتے ہیں تو دبئی میں جب وہ رہتے ہیں تو وہاں پر کون سے ایسی طاقتیں تھیں جنہوں نے جو متحدہ عرب امارات ہیں ان کے حکام سے بات چیت کی اور ان کو کہا کہ جی ارشد شریف صاحب ہمیں مطلوب ہیں، تو آپ ان کو یہاں سے فارغ کر دیں، یہاں سے ان کو نکال دیں۔ تو جب انہوں نے متحدہ عرب امارات کے حکام نے جب ارشد شریف سے ملے اور ان کو ڈیڈ لائن دی تو وہ کون لوگ تھے ان کا پتہ چلنا لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو کینیا کا مشورہ کس نے دیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کینیا میں موجود تھے تو ان کا پاکستان میں کن کن لوگوں کو پتہ تھا، ان سوالات کا جواب جو ہے لازمی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خرم اور وہ جو وقار ایک نامی شخص کا نام آ رہا ہے کہ وہ کون تھے، ان کا ارشد شریف سے کیا تعلق تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح سے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی جو ہے اپنا ارشد شریف صاحب کو کوئی خطرہ نہیں تھا، ان کو ملک میں ہماری جو اطلاعات ہیں اس حوالے سے ان کے اوپر کوئی تھریٹ نہیں تھے، تو یہ بات اس طرح سے ماننے والی نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس بات میں کوئی صداقت بھی ہو، مگر ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک بڑے ادارے کے ہیں، ان کے پاس بڑی رپورٹس ہوتی ہیں تو ہم ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر جس طرح سے ارشد شریف صاحب کو تنگ کیا گیا، جس طرح سے پاکستان کی زمین ان کے لیے تنگ کی گئی، مقدمات پہ مقدمات بنائے گئے، ان کو جیل میں ڈالنے کی کوششیں کی گئی، جیسے وہ ملک سے فرار ہوئے، ملک سے فرار ہونے کے بعد وہ دبئی جاتے ہیں، پھر دبئی سے ان کو نکالا جاتا ہے، پھر کینیا جاتے ہیں، پھر ان کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس پورے معاملے میں کسی اور ملک نے، کسی اور ملک کی جو ہے ایجنسی نے فائدہ اٹھایا ہو، تو ایک صاف شفاف تحقیقات ہونا لازمی ہے، ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون سی طاقتیں تھیں، وہ کون سے قوتیں تھیں کہ جن کو ارشد شریف صاحب کی جان چاہیے تھی، جن کو ان کا خون چاہیے تھا، تو پھر ان کے ہمیں سوالات ملے گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب،
ان کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ بھی پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ان کی ایک ویڈیو آئی جو میں نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک تحقیقات کریں، ارشد شریف کو صاحب کو اگر کوئی تھریٹ نہیں تھے، کوئی اس طرح سے ان کو تنگ نہیں کیا گیا، تو آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے مجھے تھریٹ کیا، مجھے دھمکیاں دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر یو این او کے لوگ اگر اس اپنا تحقیقاتی کمیٹی میں شامل ہوتے ہیں تو میں ان کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے لوگ تھے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، اور اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی چاہیے کہ وہ عمران ریاض خان صاحب سے ملے، اور ان کے ادارے میں اگر کوئی کالی بھیڑیں ہیں تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے ان صحافیوں کے خلاف جو رجیم چینج کے خلاف بولتے ہیں، جو رجیم چینج کے خلاف بولنے والے صحافیوں کے گرد ہی آخر گھیرا تنگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ باقی بھی تو صحافی ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیوں ہے؟ یا تو یہ ہو کہ سب کے خلاف جو ہے اپنا کاروائیاں ہو رہی ہوں، سب کے خلاف کیسز چل رہے ہوں، مگر صرف انہی صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جنہوں نے رجیم چینج کے بعد سب سے زیادہ اور مؤثر طریقے سے آواز اٹھائی۔ اس میں عمران ریاض خان صاحب تھے، اور دوسرے ڈاکٹر موحید پیرزادہ صاحب بھی جو ہے وہ ملک کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ان کی ایک چھوٹی ویڈیو جو ہے اپنا زیر گردش ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں کینیا میں بھی موجود نہیں ہوں، اور میں مسلسل جو ہے سفر میں ہوں، اور میری جو اپنا لوکیشن ہے وہ بار بار چینج ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں سیف جگہ پہ ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یو کے میں ہیں۔ صابر شاکر صاحب پہلے ہی اس ملک کو خیر آباد کہہ چکے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد بھٹی صاحب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ تو میں نے بھی دیکھا کہ وہ اس وقت بارسلونا، اٹلی، کچھ اسپین والی سائیڈ پہ شاید میرے خیال میں وہ ان ممالک کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے نقصان دہ بات ہے، ایک بڑی جو ہے ناخوشگوار بات ہے کہ یہ وہ صحافی جو حق سچ کی بات کرنے والے تھے، یا جن کا نظریہ شاید آپ سے اختلاف ہوگا، اداروں کے ساتھ اختلاف ہوگا، اس حکومت کے ساتھ اختلاف ہوگا، مگر اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے گرد زمین تنگ کی جائے، ان کو جو ہے اپنے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر عمران ریاض خان صاحب اور ڈاکٹر موحید پیرزادہ اور ارشاد بھٹی کو اگر باہر کی دنیا میں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ پوری جو انگلیاں ہیں وہ ہمارے اداروں پر اٹھیں گی، اور اس سے بہتر ہے کہ اداروں کو چاہیے کہ وہ فی الفور جو حرکت میں آ جائیں، اور اس کے اوپر جو ہے کوئی مناسب لاہ عمل بنائیں، ان صحافیوں کے ساتھ بات چیت کریں، اور ان سے پوچھیں کہ بھائی جان وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو ڈرا رہے ہیں، آپ کو دھمکا رہے ہیں، آپ کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض خان سے آپ کے خلاف پورے پاکستان میں جو ہے مقدمات بن جاتے ہیں، وہ ایک تھانے سے لے کے دوسری کچہری جو ہے وہ آپ نے پورا ایک تماشا دیکھا۔ تو آپ نے پھر جو مدعی تھے، پھر ان کے بیانات بھی آپ نے دیکھے کہ ان کو آخر کن لوگوں نے مجبور کیا تھا۔ تو یہ وہ سوالات ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو ہے اپنا کچھ لوگوں کو اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی ایک تشویش کی بات ہے کہ یہ وہ صحافی جو حق سچ کی بات کرنے والے تھے یہ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ارشد شریف صاحب کا قتل ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان کو چاہیے، اور عمران خان صاحب تو اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کی حکومت آئی اور انہوں نے ایک پنجاب کے اندر ان کے نام سے ایک یونیورسٹی بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کو جن لوگوں نے قتل کیا، جن لوگوں نے ان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی، جن لوگوں نے ان کو پاکستان سے جو ہے پاکستان کو چھوڑنے پہ مجبور کیا، تو آخر ان کے خلاف بھی گہرا تنگ ہونا چاہیے، ان کے بھی جو ہے زمین ان کے نیچے جو ہے گرم ہونی چاہیے، ان کو بھی معاف نہیں کیا جانا چاہیے، ان کو بھی سولی پر لٹکانا چاہیے جنہوں نے ارشد شریف صاحب کو قتل کیا، ارشد شریف صاحب کو جو ہے ملک سے فرار ہونے پر مجبور کیا، ملک سے بھاگنے پہ مجبور کیا۔ آپ اس کو جو بھی لفظ دیں، ایک نڈر، ایک بے باک صحافی جو ڈرنے والا نہیں تھا، جو سمجھوتا کرنے والا نہیں تھا، آخرکار وہ اپنے پیاروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے اس میں وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ مگر وہ ایسی کون سی بات تھی جو ان کو مجبور کرتی ہے؟ یہ ان سوالات کا جواب ضرور ملنا چاہیے، ان سوالات کا جوابات دینے ہوں گے۔ جب تک ان سوالات کا جواب نہیں ملیں گے تو پھر یہ انگلیاں جو ہے ہمارے اداروں پر اٹھتی رہیں گی، اور یہ بڑی جو ہے غیر مناسب بات ہوگی۔ ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے
اپنے آپ کو صاف شفاف کریں۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، آیا کہ واقعی یہ صحافی کسی ایسے ملک میں ہیں، کیا عمران ریاض خان صاحب واقعی ملک کو چھوڑ چکے ہیں یا پھر نہیں، یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا۔ تو تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے، کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔